محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. چونکہ مجلس کے بعد تابوت برآمد ہوگا، اس لیے اختتام مصائب پر نہ دعا کا موقع ملے گا، نہ بانی مجلس کی جانب سے جن مرحومین کے لیے ایصال ثواب ہے ان کے فاتحہ کا، تو آغاز مجلس میں ہم یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ بانی مجلس کی جانب سے یہ نام آئے ہیں، یقیناً یہ ان کے خاندان کے مختلف مرحومین ہیں۔ مرحومہ نازنین بیگم بنت محمد حسین، قرۃ العین مرزا ابن حسن، مرحوم سید زامن رضوی ابن علی زامن، مرحومہ کربلائی بیگم بنت علی زامن، مرحوم صابر علی ولد ابن حسن، اس خانوادے کے دیگر تمام مرحومین، حاضرین مجلس اس وقت سے لے کے اختتام تک جو آئیں گے ان کے خاندان کے تمام مرحومین، تمام شہدائے ملت جعفریہ، تمام شہدائے دین اسلام، تمام مرحوم علماء، مراجع، خدمت عزا کرنے والے، صف عزا کی خدمت کرنے والے تمام مرحومین اور کل مرحوم مومنین و مومنات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر أجل اللهم له الفرج. اللهم صل على الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا بندہ، یہ گھر جس میں اس وقت صف عزا بچھی ہے اور آج چوتھے امام کا تابوت برآمد ہونے والا، اس پہ اپنی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں نازل فرما. اس گھر میں رہنے والوں کو غم حسین کے سوا دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. خداوندہ، اس خانوادے کے اور حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. خصوصاً جو ایڈمنٹن میں مرحوم سچے بھائی کے داماد ہیں نیر میاں، ان کی سرجری بھی ہونے والی ہے. خداوندہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. صاحب خانہ اور ان کی اہلیہ کو اپنی تمام اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما. صاحبان ایمان کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما. دنیا میں جہاں جہاں مظلوم شیعان حیدر کرار ہیں، چاہے وہ بحرین ہو یا سعودی عرب یا یمن یا سیریا یا عراق یا لبنان یا پاکستان، یہ جتنے بھی دنیا کے علاقے ہیں، ان تمام مومنین کرام کی جان، مال، عزت، آبرو اور اولاد کی حفاظت فرما. ان پر ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما. مقامات مقدسہ خصوصاً
सीरिया में जो मकामात मुक़द्दसा और ज़ियारतें हैं, खुदावंद इनकी हिफाजत फरमा और जुल्म के हमेशा हमेशा खात्मे के लिए अपनी आखिरी हुज्जत वारिस मासूमीन करबला के खून का इंतकाम लेने वाले इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मजलिस की मुनासिबत चौथे इमाम की शहादत की ये तारीखें हैं, लेकिन चौथे इमाम का जिहाद नामुकम्मल है जब तक कि हम सूरह कहफ की इस आयत के हवाले से आका हुसैन के उस जुमले को न समझे। जब मदीने से मजलूम आका 28 रजब को ये काफिला लेके चल रहे थे, तो दो जुमले उस वक्त बयान किए जाते हैं जो आका ने खास तौर पे अपने उस मुख्तसर से काफिले के हवाले से इरशाद फरमाया। अब्दुल्ला इब्न अब्बास जिनका तस्करा 24 घंटे में तीसरी बार मेरी जबान पे आ रहा, और ये गुज़श्ता 30 घंटों में मेरी 5वीं तकरीर है, तो मैं भी खासा थका हुआ हूं और कई चेहरे मुझे ऐसे नजर आए जो 30 घंटे में 4 बार मुकम्मल तकरीर सुन चुके हैं और ये 5वीं तकरीर सुन रहे हैं। तो उनके लिए भी गालिबन ये बयान अब कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, तो मैं बहुत ज्यादा कोशिश करूंगा कि अपने बयान को बहुत मुख्तसर भी ना रखूं, लेकिन एक माकूल हद से ज्यादा आगे न बढ़ने दूं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास आके एक मशवरा देते, जब यह काफिला चलने वाला है, अच्छा पहले तो वही बात जो हर एक ने कही कि फर्जंद रसूल या हुसैन कूफे जाने का इरादा न करना। मैं तेरे बाबा के साथ उस कूफे में रहा हूं जब तू भी वहां था। वो सारी बातें तो मजलिसों में आती हैं, उसको बयान करने का इस वक्त मौका नहीं। लेकिन जब आका ने वो सारे जवाबात दे दिए कि मुझे कूफे क्यों जाना, मेरा अल्लाह से क्या वादा है, मेरा अपने नाना से क्या वादा, तो आखिर में अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने जो खानदान के बुजुर्ग की हैसियत रखते हैं, इमामत तो मजलूम आका की है, लेकिन बहरहाल बुजुर्गी की भी इस्लाम में एक हैसियत और अहमियत है। कहा कि अच्छा फिर मेरा एक मशवरा तो मान ले, और वो ये है कि अगर कूफा जाना ही है तो औरतों को लेके न जाओ। अब आका हुसैन का जवाब ही मेरा मौजू है। कहा कि ऐ इब्ने अब्बास, मेरा ये जिहाद मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक कि मेरे साथ ये मेरे अहले हरम ये खवातीन न हो। अब वो अलग बात है कि मंजिल मसाइब में यहाँ पे एक और जुमला भी आता, लेकिन चूंकि अभी मसाइब की मंजिल तो है नहीं, और वो ये कि जब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने ये मशवरा दिया कि औरतों को लेके न जाना, तो आका हुसैन के जवाब से पहले पर्दे के पीछे से ज़ैनब कुबरा की आवाज आई, या इब्ने अब्बास बहन की मौत का सामान कर रहा, हुसैन से जुदा होके क्या ज़ैनब जिंदा रह सकती। और ये मंजिले मसाइब में आप सुनते हैं, लेकिन आका हुसैन के जुमले से शहजादी ज़ैनब के जुमले को मिलाकर फिर हमारी आज की मजलिस का मौजू आपके सामने आएगा। जब शहजादी ज़ैनब शहर मदीना में बैठकर खाली ये तसव्वुर कर रही हैं कि बहन अगर भाई से जुदा हो जाए तो बहन मर जाएगी, ज़ैनब हुसैन के बगैर रह नहीं सकती। तो अब सवाल यह है कि जब करबला में हुसैन शहीद हो गए तो ये बहन जिंदा कैसे रही? क्या वो जुमला नऊज़ बिल्लाह, जैसे औरतें जज्बात में आके बहुत सारी बातें कह देती, या मर्द भी बाज़ औक़ात जज्बात में आके बहुत सी बातें कह देते हैं जिसमें हकीकत नहीं होती, क्या ये ऐसा ही एक जज्बाती खातून का नऊज़ बिल्लाह जज्बाती जुमला था? और अगर नहीं, ये सिद्दीक़ा ताहिरा फातिमा ज़हरा की सिद्दीक़ा ताहिरा वारिस ज़ैनब कुबरा का जो अक़ीला बनी हाशिम भी है, बहुत अहम ये टाइटल है शहजादी ज़ैनब का।
ہمارے یہاں اب تک انڈیا اور پاکستان میں عورت کو صاحب عقل مانا بھی نہیں جاتا. اس کی عقل ڈھونڈی جاتی ہے کہ گدی میں ہے کہ ایڑی میں ہے کہ کدھر ہے, عقل ہے بھی کہ نہیں. اور اس کانٹیکس اسلام کہہ رہا کہ اندازہ کرو عقیلہ بنی ہاشم, پورا بنی ہاشم جو ویسے ہی سلیکٹڈ خاندان ہے دنیا کا, دنیا کے تمام خاندانوں بنی ہاشم کی فضیلت اور اس خاندان کی عقیلہ. وہ زینب کبریٰ جب یہ جملہ کہیں تو یہ جذباتی جملہ نہیں, باقان بہن بھائی سے الگ ہو تو مر جائے. لیکن وہی بات کہ پھر عصر عاشور جب حسین نے آخری سلام کیا تو نعوذ باللہ یہ ذرا بدتمیزی کا اسٹائل میرا بن رہا, زینب زندہ کیسے رہی؟ وہ صرف ایک دوسرے جملے کی وجہ سے جو حسین نے عصر عاشور کا, وہ جملہ تھا جو زینب کو زندہ رکھے رہا کہ زینب اب میں جا رہا ہوں, اب میرا یہ جہاد, اب میرا یہ مشن, اب میرا یہ قافلہ, اب میرا مقصد تیرے حوالے. اتنی بڑی ذمہ داری آقا حسین زینب کو دے کے اگر نہ جاتے تو بھائی کے ساتھ بہن بھی اسی کربلا میں عصر عاشور مر جاتے. لیکن اب جب ذمہ داری آ گئی اور اتنی اہم ذمہ داری کہ بھائی کے جہاد کو مجھے پورا کرنا, تو اگرچہ پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زینب ختم ہو گئی ان معنوں میں کہ اب جب یہ ذمہ داری آ گئی تو اس منٹ سے زینب زینب نہ رہی. جیسے حالات ہوئے, کبھی اکبر بنی, کبھی عباس بنی, کبھی حسین بنی. ایک ذمہ داری دی گئی ہے, اس ذمہ داری نے زینب کو زندہ رکھا اور کربلا سے واپس آ کر مدینے میں بھی زینب نے اس ذمہ داری کو انجام دیا. اچھا ایک دوسرا جملہ بھی 28 رجب کو آقا حسین نے کہا, وہ بھی اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے, کیونکہ ایک دو دن کے بعد ماہ سفر بھی شروع ہوگا اور ہمارے برادر محترم ذاکر اہل بیت سجاد شاہ صاحب نے بھی غالباً شہزادی سکینہ ہی کے مسائل پڑھے, کیونکہ میں ذرا پنجابی اور سرائکی زبان سے بہت زیادہ واقف نہیں. تو یہ جملہ ماہ سفر میں شہزادی سکینہ کے حوالے سے جو مجلسے میں پڑھتا ہوں, پورا اشرا پڑھتا ہوں, اس میں یہ جملہ دوسرا جملہ بھی بیان کرتا ہوں. وہ صرف جملہ بیان کر دوں, باقی تو انشاءاللہ پھر کبھی. اور وہ یہ کہ مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب یہ روایت بہت پڑھتے تھے, بلکہ ان کی مجالس کی جو پرنٹڈ کتاب ہے اس میں بھی یہ روایت موجود کہ 28 رجب کو جب یہ قافلہ چلا تو ایک جملہ آقا حسین نے خواتین کو لے جانے کے حوالے سے کہا, جس کا تعلق کربلا کے بعد کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں سے. مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب کی کتاب میں بھی یہ روایت موجود کہ جب یہ قافلہ چلنے والا تھا, عبداللہ ابن عباس سے تو بات اس وقت ہوئی جب یہ قافلہ تیار نہیں ہوا تھا. یہ دوسرا جملہ اونٹ آ گئے, محفل عماریہ محلہ بنی ہاشم میں پہرا لگ گیا. 12 برس کا بچہ بھی اس محلے میں اب داخل نہیں ہو سکتا ہے. حسین کا گھرانہ جا رہا اور حسین زینب کو پیغام بھیجواتے ہیں کہ بیویوں سے کہو کہ سب کی سواریاں آ گئیں. وہ باری باری اپنی سواریوں پہ آ کے بیٹھ گئے. پیغام بھیجوایا حسین, کچھ دیر گزر گئی, کوئی بیوی باہر نہیں ہے. دوبارہ یہ پیغام بھیجوایا, پھر بھی کوئی بیوی باہر نہیں ہے. تیسری بار یہ پیغام بھیجوایا, پھر بھی کوئی بیوی باہر نہ آئی. چوتھی بار حسین خود بیت الشرف میں تشریف لے گئے. وہ اصلی محلہ بنی ہاشم جس کا وجود آج مٹا دیا گیا, بلکہ یہ کہیے کہ جو موجودہ مسجد النبوی ہے وہ اس میں شامل کر دیا گیا. حسین خود آ گئے اور کہا کہ زینب تمہیں پتا کہ ہمیں مدینہ فوراً چھوڑنا ہے, تاخیر ہو رہی, آخر یہ بیویاں اپنی اپنی سواریوں کے لیے باہر کیوں نہ آئیں؟ تو پتا چلا کہ وہاں پہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا, اور وہ یہ ہے کہ جب حسین کا پیغام آیا پہلا تو اس سے کچھ پہلے فاطمہ صغریٰ اپنی ماں رباب کے پاس آتی اور کہتی ہے کہ اماں ذرا علی اصغر کو میری گود میں دے دینا, کیونکہ جب سے اصغر پیدا ہوا ہے نہ میں نے گود میں لیا ہے نہ اس کو دیکھا. صغریٰ بیمار, بچہ جو ہے انگریزی کا لفظ اچھا نہیں لگتا, نیو بورن بیبی, بیمار کو نہیں دیا جاتا, اور صغریٰ کو بھی اطمینان ہے
کہ بیماری ہے، چند دنوں بعد ٹھیک ہو جاؤں گی، بھائی سے کھیلوں گی، ابھی میں بیمار ہوں، بھائی کو گود میں نہیں لے رہی. یعنی یہ کچھ چیزوں کی وضاحت مجھے خود ایک حماقت لگتی ہے. لیکن اب جب صغرا نے دیکھا کہ قافلہ تو جا رہا اور میرا اصغر جا رہا ہے، اب تک نہ میں نے اصغر کو دیکھا ہے نہ گود میں لیا، دور سے دیکھا ہوگا، تو اماں ذرا ایک لمحے کے لیے اصغر کو میری گود میں دے دینا. اصغر کو دیا اور پھر اصغر کے کان پہ منہ رکھ کے جملہ کہا کہ اصغر بھیا سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہ تم بھی چلے جاؤ گے؟ دیکھیں چھوٹی بچیوں کے منہ پہ ایسے ہی جملے اچھے لگتے ہیں. اب اصغر نے سنا بہن کا جملہ اس طرح سے اصغر کہ کلیجے میں تیر کی طرح لگا کہ صغرا سے چمٹ گئے. حسین کا پہلا پیغام آیا تو رباب آگے بڑھی، اصغر بیٹا گود میں آ جا، تیرا بابا بلا رہا. اصغر کسی کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے، صغرا کی گود میں منہ چھپائے لیتے. حسین کا دوسرا پیغام آیا. اب خاندان کی دوسری خواتین آگے بڑھی، فاطمہ کبریٰ آگے بڑھی ہوں گی، اور ام فروہ آگے بڑھی ہوں گی، اور لیلا آگے بڑھی ہوں گی، اور کلثوم آگے بڑھی ہوں گی. لیکن اصغر کچھ یہ بہن کا جملہ ایسا دل میں پیوست ہوا ہے کہ کسی جانب توجہ ہی نہیں دے رہا. حسین کا تیسرا پیغام آگے. اب خود ثانیہ زہرا زینب کبریٰ آگے بڑھتی ہے، اصغر بیٹا میری گود میں آ جا، ہمیں چلنا. لیکن آج ایک عجیب منزل، چوتھی بار جب حسین آئے، زینب دیر ہو رہی، ہمیں جلدی مدینے کو چھوڑنا، آخر یہ تاخیر کیوں ہے؟ زینب نے کہا بھیا اصغر نہیں مان رہا. مصائب کی روایتیں آپ نے ابھی اسی محرم کے مہینے میں سنی، اور جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں یہ میرا موضوع بھی نہیں ہے، اس میں صرف ایک جملہ جو ماہ سفر کے عشروں کا موضوع بنتا. لیکن اب جب یہاں تک بات آ گئی ہے تو پھر بات پوری کر لوں. حسین نے کہا زینب کیا بات ہے، بیویاں دیر کیوں کر رہی؟ زینب نے کہا بھیا اصغر نہیں مان رہا. یہ سننا تھا. حسین آگے بڑھے اور اصغر کے کان کے قریب منہ لے جا کے صرف ایک جملہ تھا. وہ کیا جملہ تھا کہ اصغر ایک مرتبہ اچھل کے گویا صغرا کی گود سے حسین کی گود میں آ گیا. اصغر میں تجھے تیری بہن سے الگ نہ کرتا، لیکن جو جہاد میں کربلا میں کرنے جا رہا ہوں اس میں مجھے تیری ضرورت ہے، تیرے بغیر میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جس وقت حسین نے عباس کی اور اکبر کی شہادت کے بعد تلۂ زینبیہ پہ کھڑے ہو کے یہ صدا بلند کی تھی حل من ناصر ینصرنا، تو خیمہ گاہ سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی. اب تو ماشاءاللہ ہر مجمع میں آدھے سے زیادہ مجمع ظاہر ہوتا ہے کربلا کا، اور ریسنٹ ظاہر. آج تلۂ زینبیہ اور خیمہ گاہ بالکل آمنے سامنے، درمیان کے سارے ہوٹل، ساری عمارتیں، سارے امام بارگاہ، سارے بازار سب توڑ دیے گئے ہیں آمنے سامنے. 61 ہجری کے کربلا میں بھی اسی طرح آمنے سامنے تھے، وہ تو بعد کی آبادی تھی. خیمہ گاہ سے رونے کی آواز آئی. آقا حسین تلۂ زینبیہ سے اتر کے خیمہ گاہ میں گئے. زینب ابھی میں زندہ ہوں، یہ رو کیوں رہے؟ کہا کہ بھیا جیسے ہی تو نے حل من ناصرین کہا، اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے زمین پہ گرا دیا. یاد دلاوا بابا 28 رجب کو مدینے سے یہ وعدہ کر کے لایا تھا کہ کربلا میں اصغر کی بھی ضرورت ہوگی، تو جب تک اصغر زندہ ہے حل من ناصرین کیوں کہہ رہا؟ ناصر ہے تیرا، اصغر مارا جائے پھر کہنا کہ حل من ناصرین. تو یہ تو مصائب کے چند جملے، لیکن اس کے اندر کیا موضوع دوسرا بنا کہ کربلا کے جہاد میں چھوٹے بچوں کا رول بھی بہت اہم. حسین کا یہ کہنا کہ اصغر مجھے اپنے جہاد میں تیری ضرورت، تو یہ خالی اصغر کے لیے نہیں رہا، یہ جتنے بچے کربلا لے جائے گئے، اور اس میں خاص طور پر وہ بچی سکینہ جن کے مصائب ابھی ہمارے برادر ذاکر سجاد شاہ صاحب بیان کر رہے، بہت اہم بہت اہم. سکینہ کا جہاد ہے شام میں، وہ ایک جہاد ہے سکینہ کا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ماہ سفر شہزادی سکینہ کے مصائب کا مہینہ ہے، تو یہاں سے بات آگے بڑھے گی. میں نے سوچا کہ جہاں ہمارے برادر محترم سجاد شاہ صاحب نے بات پہنچائی تو تھوڑا سا میں بھی تذکرہ شہزادی سکینہ کا اس لیے کر دوں کہ آقا سجاد کو ایک امتحان یہ بھی دینا پڑا تھا. اور یہ مصائب میں یہ جملہ آگے بڑھے گا تو یہ دو باتیں ہوئی.
بچوں کی بھی ضرورت ہے جہاد کربلا. یہ بچے اس طرح سے نہیں لے جائے گئے کہ بھئی ان کی مائیں جا رہی ہیں تو اکیلے بچے کہاں رہیں گے, چلو ماں کا ساتھ دینے کے لیے بچوں کو لے جاؤ. نہیں, ایک رول تھا ان کا جہاد کربلا میں جس کے لیے ان کو لے جایا گیا. اور یہ جو خواتین ساتھ لے جائی جا رہی, ویسے کامن سینس اور لاجک کی بات تو عبداللہ ابن عباس کی تھی. حسین بڑے خطرناک سفر میں جا رہا اور کوفہ جیسے بے وفا شہر میں, تو اول تو خود تجھے بھی نہیں جانا چاہیے, اور اگر جانا پڑ جائے تو عورتوں کو ایسے امتحان میں نہیں ڈالا جاتا. لاجیکل بات تو عبداللہ ابن عباس کی ہے, لیکن حسین کا یہ کہنا کہ میرا یہ جہاد نامکمل رہ جائے. اور اب اس جملے کو ذرا سا میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اور اس سے پہلے وہ مومنین جو اب سے 3 گھنٹے پہلے کی ایک مجلس میں بھی تھے, ان کو یاد دلا دوں کہ جو آیت میں نے وہاں تلاوت کی خطبے میں, وہی آیت یہاں تلاوت کی, اور جس کا خلاصہ یہ کہ بیٹیاں ان سے بہت امید کی جاتی ہے, انسان کے ذاتی حوالے سے بھی اور اسلام کے حوالے سے بھی, اور علی کو اپنی بیٹی زینب سے بہت امید. اب میں یہ نہیں چاہتا کہ جو لوگ اس مجلس میں نہیں تھے آ جائیں, ان کے لیے کچھ نامکمل باتیں ہوں. تو آیت کا خلاصہ یہ, بیٹیاں بیٹوں کے مقابلے میں زیادہ امید دلاتی. علی کی بیٹی زینب, عبداللہ ابن عباس منع کر رہا ہے, حسین کہہ رہے میرا جہاد. پہلے تو میں آپ کے سامنے شہزادی زینب کے حوالے سے ایک سوال رکھتا ہوں, کامن سینس کی بات, لاجک کی بات, عقل کی بات. ایک سوال کرتا ہوں, اور آج کی دنیا میں آپ رہتے, آج کی دنیا کا میڈیا اگر آپ دیکھ لیجیے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سفید کو سیاہ اور سیاہ کو سفید ثابت کیا جائے. رات کے بارے میں کوئی مسئلہ؟ اللہم صلی تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, نعرہ حیدری یا علی, پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھئی مولا نے جو کمیل ابن زیاد سے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا, جسے ایک زمانے میں نے اتنا پڑھا, یہ جو میرے 2 نام عوام میں مشہور ہو گئے تھے, ایک ذرا بدنامی والا, ایک ذرا سا شہرت والا. ایک کا تو میں نے باب الحوائج کی پہلی مجلس میں ذکر کیا کہ عذاب والے مولانا, یا قبر والے مولانا, یا جہنم والے مولانا, اور ایک میرا تعارف ہوتا تھا اینٹینا والے مولانا. وہ حدیث میں نے ایک زمانے میں بہت پڑھی تھی کمیل سے, جو مولا نے ان کے ایک سوال کے جواب میں 3 باتیں ارشاد فرمائی تھی. تو وہ جو ہے اس میں جو پہلی بات تھی وہ یہی جملہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں, اور اس لیے میں اسے اور ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ آج صبح سنڈے اسکول میں آپ کے بچوں سے بات کرنے کا موقع ملا, بڑی خوشی ہوئی. اور وہاں میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ دجال صرف آخری زمانے کے مومن کے لیے بنایا گیا. تو آخری زمانے کے مومن کو دجال پہ بہت غور کرنا. یہ جو 2 جملے ہیں نا, ان کو واضح کر کے اپنے موضوع سے کنیکٹ کروں گا. اور وہ یہ ہے کہ کمیل جو مولا سے ایک بار کہا, مولا ضد نہیں بیانا, آپ نے جو ابھی خطبہ دیا ہے آخری زمانے کے حالات, مجھے کچھ اور بتائیے. مولا نے کہا کمیل کچھ باتیں راز کی ہیں جو ہر ایک کو نہیں بتائی جا سکتی ہیں, ہاں تمہیں بتائی جا سکتی. معصومین کے اصحاب کی ایک لسٹ یہ بنتی ہے کہ وہ صحابی جنہیں ہر امام بہت ہی خفیہ یا راز والی باتیں بتاتے تھے جو دوسروں کو نہیں. رسول اللہ کے ایسے صحابی تھے حذیفۃ الیمانی, صاحب سر رسول اللہ, جنہیں رسول نے ایک منافق کا نام بتا دیا. اور بعض لوگوں نے یہ اصول بنا لیا تھا کہ مدینے میں جب کسی کا انتقال ہوگا,
اگر حذیفۃ الیمانی اس کی نماز جنازہ میں جائیں گے تو ہم بھی جائیں گے، اور اگر ان کو اطلاع ملی کہ فلاں صاحب مر گئے اور پھر بھی یہ نماز جنازہ میں نہیں گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نام جو رسول نے ان کو دیے، تو ایک بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ اور اس دفعہ کیلگری کے اس وزٹ کی یہ آج میری آخری مجلس ہے۔ اس سے پہلے تو اطمینان تھا کہ آج کوئی بات نامکمل ہے کل پڑھ دوں گا، ایک جگہ نامکمل ہے دوسری جگہ، تو یہ بات پھیلا نہیں رہا ہوں، کمیل بھی ان میں سے ایک جو مولا کے رازوں کے امین ہے۔ پھر ہر امام کے لیے ایک لسٹ ہے، کیا 8ویں امام کے یہ صحابی، 6ٹھے امام کے یہ صاحب۔ کمیل سے کہا تمہیں بتا سکتا ہوں، چلو میرے ساتھ، اور یہ کہہ کہ یہ روایت میں نے بہت پڑھی ہے لیکن بہرحال برکت کے لیے ایک بار پھر سن لیجیے۔ اور شہر کوفہ سے باہر ایک جگہ پہ لے جا کے کھڑا کیا اور کہا کمیل دیکھو اس کو، وہاں دیکھنے کی کوئی چیز ہی نہیں، ڈیزرٹ۔ کوفہ جو ہے وہ کوئی بہت ہی زیادہ گرینری والا علاقہ تو ہے نہیں، اس کے بعد ریت ہی ریت ہے، اور کہیں کہیں اکا دکا کھجور کے درخت۔ مولا کیا دیکھو؟ کہا یہ درخت نظر آ رہا؟ جی مولا نظر آ رہا۔ کہا یہ وہ درخت ہے جس پر تمہیں اس لیے سولی دی جائے گی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اور ایک لعین ابن لعین تمہیں مجبور کرے گا کہ مجھ سے بیزاری اختیار کرو۔ کہہ دو کہ جو کل رات کو میں آیت قرآن کی پڑھ رہا تھا جو شیطان نے کہا انا بریء منک، کہہ دو کہ میرا علی سے کوئی تعلق نہیں۔ ابھی مولا بات آگے پڑھا رہے، کمیل برداشت نہیں کر سکے، کہا مولا میں ظالم کی بات نہیں مانوں گا چاہے مجھے مار دیا جائے۔ مولا نے کہا اور یہی ہوگا، وہ تمہیں صرف اس وجہ سے اس درخت پہ سولی دے دے گا۔ اور پھر وہ آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ کمیل اکثر اس درخت کا وزٹ کیا کرتے تھے، اور اگر کبھی محسوس ہوتا تھا کہ درخت سوکھنے کے قریب ہے پانی ڈال دیا کرتے تھے جڑوں میں۔ شہادت مومن کے لیے جو ایک فخر کی بات ہوتی ہے، یہی طریقہ ہمارے بزرگوں کا رہا تھا کہ زندگی میں اپنی قبر تیار کر کے قبر کی زیارت کرتے تھے، شب جمعہ قبر میں جا کے لیٹا کرتے تھے، اور سوچتے تھے کہ جب یہ قبر بند ہوگی تو اب پہ کیا گزرے گی۔ فقط یہ شخص مجرم نہیں ہے، قبر کے اندر کے حالات بیان کرنے کا بڑے بڑے مراجع کے واقعات ہیں۔ تو کمیل، لیکن کمیل نے کہا مولا گستاخی نہ ہو، تو میرا یہ سوال نہیں تھا کہ میں کس طرح مروں گا اور میری موت کس طرح آئے گی، میں تو آخری زمانے کے حالات پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ وہ بات بیان کرے کہ آپ کمیل ٹھہرو ذرا، وہ بھی سنو۔ یہ درخت دیکھ لیا کہاں ہے؟ صحرا میں، دور دور تک آدم نہ آدم زاد، لیکن ایک وقت آئے گا تمہاری قبر کے چاروں طرف پختہ عمارتیں بنیں گی، اور پھر ان عمارتوں میں ایک شیطان آ کے بیٹھے گا، اور اس شیطان کی ایک نشانی ہوگی جسے اس زمانے کے لوگ اینٹینا کہیں گے۔ اچھا، یہ روایت میرے استاد نے جب یہ روایت مجھے پڑھائی تھی آج سے 42 سال پہلے، تو جو کتاب دکھائی تھی اس میں یہی لفظ تھا، لیکن علامہ طالب جوہری نے جب علامات ظہور مہدی کے نام سے اردو میں کتاب لکھی، میں نے کہا کہ ہاتھ کے ہاتھ آپ کو ریفرنس بھی دے، اس میں بھی یہ روایت نقل کی ہے کتاب کے حوالے سے، البتہ وہاں پہ لفظ ایریل، کہ اس زمانے کے لوگ اس کو ایریل کہیں گے، ایریل ہو کہ اینٹینا ہو، پوری روایت آپ کو یہ اردو میں ہے کتاب علامات ظہور مہدی، اور انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے۔ تو یہ روایت پورے اپنے ریفرنس کے ساتھ، میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی روایتوں کا نہ صرف یہ کہ ریفرنس دوں بلکہ اتنا آسان دوں کہ آپ آسانی سے ایکسس کر سکیں۔ تو خیر یہ بات تو بیچ میں آ گئی، اینٹینا، یہ لفظ تک آپ کو لانا تھا، لیکن جب یہاں تک بات ہے تو پوری روایت پڑھ لی جائے، کیونکہ 2 ہی باتیں اس میں اور، جن میں سے آخری بات کل رات باب الحوائج کی مجلس میں آ گئی تھی۔ مولا نے کہا کمیل عمارتیں بن جائیں گی، اور بڑی پختہ مضبوط عمارتیں، پہلے زمانے میں تو بس جھگیاں پڑتی تھی، لیکن پختہ عمارتیں، جو ہم کراچی کی زبان میں کہیں کہ RCC کنسٹرکشن، یہ لفظ روایت میں نہیں، اس میں شیطان آئے گا، شیطان کی نشانی اینٹینا، پھر زمانہ اور آگے بڑھے گا، اور لوگوں کے پاس ایک ایسا چوکیدار یا پہرے دار آئے گا، جن گھروں کی حفاظت کرنے والا، کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے اس کی مدد سے اپنے گھر کی حفاظت کریں گے اور
کمرے میں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیں گے کہ باہر کون آیا. اب یہ سی سی ٹی وی وغیرہ کا 1400 سال پہلے تو کوئی کنسپٹ نہیں, اور مزید زمانہ آگے بڑھے گا اور لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اپنی ہتھیلی کو دیکھیں گے, ہتھیلی, اور اس کے اندر دیکھ کر مغرب کا مومن مشرق کے اور مشرق کا مومن مغرب کے مومن کو دیکھے گا بھی اور اس سے بات بھی کرے گا. جب کمیل یہ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب میرا بیٹا کسی وقت بھی آ سکتا. کل رات کو میں ایک جملہ کہہ رہا تھا اور مجھے لگ رہا ہے کہ آدھے لوگ تو تھے کل رات کی مجلس میں, کہ بہت سارے معجزات انبیاء تک کے آج کے زمانے میں بچے کا کھیل بن گئے. وہ معجزہ آج ایک عام آدمی بھی دکھا سکتا, اور معصومین کے بھی کئی معجزات سوائے قرآن کے. ایسا قرآن کا ایک نام ہے ٹیکنیکل, معجزہ خالدہ. یہ فرق ہے لفظ معجزہ میں اور معجزہ خالدہ میں. خالدہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہاں وہ ہماری کراچی کے پڑوسن کی بڑی بیٹی کا نام خالدہ تھا. خالدہ کے معنی ہیں ہمیشہ رہنے والا. جہنم میں خالدین فیہا, جنت میں خالدین, خالد خلود, ہمیشہ رہنے والا. قرآن کا نام معجزہ خالدہ ہے کہ قرآن قیامت تک کے لیے معجزہ. اس کا جواب کبھی نہیں بن سکتا, لیکن اگر مولا نے سورج پلٹایا تو آخری زمانے میں ہو سکتا ہے کہ یہ عام سائنٹسٹ کے لیے بھی ممکن ہو. اور اگر 11ویں امام نے وہ راہب کے ہاتھ کی ہڈی اور بارشیں برسائی بادل منگوا کے, تو یہ ایک عام آدمی بھی آج کل یہ اس طرح سے بادل منگوا کے بارش برسا سکتا, کیونکہ یہ معجزے خالدہ نہیں. خیر, یہ تو خالدہ کہاں سے کہاں میں بہکا. واپس آتا ہوں ہاتھ کی ہتھیلی. اب کوئی ضرورت ہے آج کسی بچے کو سمجھانے کی؟ اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ روایتیں سن کر ہمارے ذہن میں مثلاً اگر آ گیا اسمارٹ فون تو شاید یہ بھی اس میں نہ ہو. اب ہمارے سامنے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, چپ ٹیکنالوجی کے ماہر. انسانی جسم میں کتنی چپس ایسی داخل کی جائیں گی یا جسم کا حصہ بنا دی جائیں گی کہ یہ موبائل فون کی بھی ضرورت نہیں, آپ کا جسم خود ایک موبائل فون بن جائے گا. تو یہ تو خیر میری فیلڈ نہیں, مجھے دخل دینے کا اختیار نہیں. ایسے سائنٹسٹ سے جب کبھی بات ہوتی ہے تو تھوڑا بہت سیکھ کے آپ کو آگے پہنچاتا ہوں. یہ جملہ جو میں نے کہا نا کہ انسانی جسم میں بہت ساری چپس ٹرانسپلانٹ کی جائیں گی, جسم کا حصہ بن جائیں گی. اب آپ کو موبائل ہاتھ میں لے کے بات نہیں کرنا, خود آپ کا جسم بولے گا. یہ اس حدیث کا آخری جملہ, جو حدیث سن کر کمیل نے کہا مولا کچھ اور بتائی. وہ خطبے کا آخری جملہ وہ یہی کہ جب میرا بیٹا مکے میں ظاہر ہوگا, ہر ایک کو معلوم ہے کہ امام زمانہ خانہ کعبہ کے صحن میں ظاہر ہوں گے. دیواریں کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھیں گے. دائیں ہاتھ پہ ایک علم لہرا رہا ہوگا, بائیں ہاتھ پہ ایک تلوار ہوگی. علم وہ ہے جو صرف 2 بار اب تک لہرایا, ایک جنگ بدر میں, جنگ جمل میں. ایک اسلام و کفر کی پہلی لڑائی, ایک ایمان اور نفاق کی پہلی لڑائی, صرف 2 مرتبہ. اور بائیں ہاتھ پہ تلوار ہوگی, یہ وہی تلوار ہے جسے امراء ذوالفقار, اور ایک لائن ہوگی. ہم بھی کھڑے ہوں گے اسی لائن. وہ تمام لوگ جو امام کی مدد کا پورا سنسیئرٹی کے ساتھ ارادہ رکھتے ہیں, زندہ ہیں تو پہنچائے جائیں گے, مر گئے ہیں تو دوبارہ زندہ کر کے لائے جائیں گے. یہ تو بہت مشہور. اس کے بعد یہ چیز کم مشہور جو اب میں بتا رہا ہوں کہ مولا نے کہا جب میرا بیٹا ظاہر ہوگا تو میں بھی اس وقت ظاہر ہوں گا. میں ظاہر ہوں گا صفا اور مروہ کے بیچ سے. خانہ کعبہ کے صحن کے بالکل سامنے 2 پہاڑیاں, ایک صفا ایک مروہ, اس کے بیچ. اور میرے ہاتھ میں ایک ایسا عصا ہوگا کہ میں ہر انسان کی پیشانی سے یہ عصا مس کروں گا, جس کے نتیجے جو کافر ہے اس کی پیشانی پہ لکھا آ جائے گا کافر, مومن کی پیشانی پہ لکھا آ جائے گا مومن. خالی پیشانی دیکھو اور تم پہچان لوگے کہ مومن کون ہے اور کافر کون. اب ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی ایسی چپ انسان کی پیشانی کے اندر داخل کی جائے جس سے فوراً پتہ چل جائے, لیکن یہ میرا آج کا بھی موضوع نہیں ہے اور میرا اس ڈپارٹمنٹ سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. بات کیا ہو رہی تھی کہ یہ ہاتھ میں مغرب اور مشرق کا مومن ایک دوسرے کو دیکھے گا اپنی ہتھیلی اور باتیں کرے گا. تو یہ موبائل فون ہی نہیں ہے, اس کے بعد کی بھی ٹیکنالوجی اس میں آ سکتی ہے, مگر اصل جملہ تھا
یعنی اصل جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی جملے سارے بنائے ہوئے. جو میرے موضوع کا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ مولا نے کہا کہ گھروں میں شیطان آئے گا جس کی نشانی اینٹینا ہوگی. میڈیا دجال بھی ہے, میڈیا شیطان بھی ہے. یہ میڈیا کو امام نے شیطان کہا نا. آج کا سب سے بڑا شیطان, آج کا سب سے بڑا دجال یہ میڈیا. کیونکہ میڈیا کا کام یہ ہے کہ بلیک کو وائٹ اور وائٹ کو بلیک ثابت کر دے. رات ہے وہ کہہ دے دن نکلا ہوا, دن ہے وہ کہہ دے کہ رات. اور اتنا لوگ میڈیا کے ہاتھوں میں ہیپناٹائز ہو چکے ہوں گے, میسمرائز ہو چکے ہوں گے, یا بے وقوف بن چکے ہوں گے. جو وہ کہے گا اس کے اوپر یقین کر دیں گے, اپنی عقل کو استعمال نہیں کرے گا. دجال یہی دجال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی, اپنے ساتھ ایک جنت لے کے آئے گا جو اصل میں جہنم ہے, لیکن وہ اس کو شو کرے گا کہ جنت, اور اپنے ساتھ ایک جہنم لے کے آئے گا جو اصل میں جنت ہے. لوگوں کو یہ ظاہر کرے گا کہ یہ جہنم. جو اس کی بات نہیں مانے گا جہنم میں پھینکا جائے گا جو وہ اپنے ساتھ لا رہا. تو جو مومن ڈٹا رہے گا اپنے عقیدے اور عمل پہ, جہنم میں ڈالنا ڈال دو, جب جہنم میں پھینکا جائے گا پتہ چلے گا تو میں جنت میں آ گیا ہوں. لیکن اسی طرح سے جو شیطان دجال کی جنت دیکھ کے بے وقوف بن گئے, ارے یہ جنت دے رہا ہے دجال, ارے چھوڑو حجاب کیا ہے اور داڑھی کیا ہے اور خمس کیا ہے اور نماز کیا ہے, اس کی بات مان لو. میں بہت غلط مثال دے رہا ہوں, بعض مثالیں میری بہت غلط ہوتی ہیں, لیکن کچھ ایسی میرے حساب سے موضوع کے مطابق ہوتی. کتنے لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جسے وہ دنیا کی جنت سمجھ رہے ہیں, جس میں آپ کا خطہ بھی شامل ہے کہ تو جنت. یہاں آنے کے لیے وہ کبھی قادیانی بن جائیں گے, کبھی جو ہے وہ اسماعیلی بن جائیں گے, کبھی گستاخ رسول بن جائیں گے, کبھی قرآن کے اوراق جلا دیں گے. یہاں آ جائیں, کہاں کا ایمان, کہاں کا عقیدہ, کہاں کا دین, ایک بار وہاں پہنچ جاؤ. دجال جنت دکھائے, میری بات مانو ہی جنت تمہاری, اور اس کی بات کیا ہوگی؟ یہ دین کیا چیز ہوتی ہے, یہ عقیدہ تمہارا غلط ہے, یہ عمل کیا چیز ہوتی ہے. میں بہت بھونڈے الفاظ میں بات کہہ رہا ہوں کیونکہ بات بہت پھیلتی چلی جا رہی. مگر جو ڈٹ گیا نہیں چاہیے تیری جنت, وہ جہنم میں گیا, اندر جب چلا گیا پتہ چلا جنت. اور جس نے اس کی بات مان لی بے وقوف بن گیا دجال کے ہاتھوں, ارے جنت مل رہی ہے. جب ایک بار جنت میں انٹر ہوا پتہ چلا یہ تو جہنم میں اب پھنس گئے. دجال کی جنت اور جہنم دونوں میں سے واپس آنے کا راستہ نہیں. وہ دروازہ صرف ایک طرف کھلتا ہے, جا سکتے ہو, واپس نہیں آ سکتے ہو. مگر وہ جنت کو جہنم اور جہنم کو جنت کیسے ثابت کرے گا میڈیا؟ تو آپ کے سامنے اس وقت دنیا بھر میں مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں, جہاں اصلی مظالم ہے اس کو کوئی میڈیا ہائی لائٹ نہیں کرتا, اور جہاں یہ داعش جیسے مظالم ہیں جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں اس کو اتنا زیادہ. اب یہ میں اپنے موضوع سے ہٹا, بات یہ تھی میڈیا. اور آج میں سنڈے اسکول میں بھی جو بات کر رہا تھا, جو وہاں نہیں تھے ان کو ایسا نہیں لگے گا کہ میں کوئی ادھوری بات کہہ رہا ہوں, اور جو تھے ان کو بھی نہیں لگے گا کہ میں بات ریپیٹ کر رہا ہوں. لیکن زمزم کا پانی چھوڑ کے ہمارا بچہ پیپسی یا کوک پہ کیوں ٹوٹتا ہے؟ میڈیا کا کرشمہ ایسا اٹریکٹیو بنا کے پیش کیا جاتا. مدینے کی کھجور چھوڑ کے اٹلی کے پیزا پہ کیوں تڑپ کے جاتا؟ یہ بہرحال ایک پوری انڈسٹری ہے. اب میڈیا شیطان. میں کیا بات کہہ رہا تھا میں بھولا نہیں ہوں. آپ چکرا گئے ہوں گے اور تو, لیکن پہلی مرتبہ تو نہیں چکرائے نا, 3 دن سے آپ چکرا جاتے ہیں کہ مولانا کہاں سے گئے. اور یہ انداز جن کو پسند نہیں ہے ان کے لیے آج آخری امتحان ہے. یہ فی الحال اس ٹرپ کی میری آخری مجلس ہے. اب آئیے میڈیا. اب میڈیا کا لفظ سیاہ کو سفید, سفید کو سیاہ بناتا. اب میرا آپ سے کامن سینس کا, لاجک کا ایک سوال ہے. اگر دنیا میں 2 الگ الگ واقعات ہوں, ایک واقعہ ایسا جس کو رپورٹ کرنے والے 1,20,000 سے زیادہ آئی وٹنس ہو, سنے سنائی بات نہیں, آئی وٹنس جو خود وہاں موجود تھے, 120,000, اور وہ واقعہ کسی کو پتہ نہ چلے, لوگ بھول جائیں.
اور ایک واقعہ ایسا ہو جس کا کوئی آئی وٹنس نہیں سوائے ظالموں کا۔ جنگل میں ایک صحرا میں ایک قافلہ لٹ گیا، سارے مرد مارے گئے۔ اب جو عورتیں بچی، یہ عورتیں ہیں وہ جو کسی نامحرم سے بات تک نہیں کرتی۔ خالی یہ بات نہیں کہ اس کے آئی وٹنس بہت، اس کے آئی وٹنس بہت کم۔ اس کے بعد یہ واقعہ جو پیش آئے جنگل میں، اس کو چھپانے کے لیے بھی ساری کوششیں کی جائے۔ میڈیا اس کے اگینسٹ 1400 سال سے فتوے دیے جا رہے ہیں کہ ذکر کربلا حرام اور بدعت۔ اب غزالی نے تو فتویٰ ذرا وضاحت کے ساتھ دے دیا، امام غزالی۔ کبھی وضاحت جو ہے نا یہ تو اور نقصان دہ ہوتی ہے۔ کہا اس لیے یہ حرام ہے کہ اس میں اصحاب کے بارے میں برا خیال دل میں آتا ہے۔ تو کیوں برا خیال دل میں آتا؟ کیا اصحاب کا کوئی رول ہے اس کے اندر؟ کیا وہ شامل ہے اس کے اندر؟ یہ فتوے میں ریزن کیوں لکھا؟ اگر خالی اتنا کہہ دیتا یہ حرام ہے یا بدعت ہے تو پھر بھی بات ڈھکی چھپی رہتی، لیکن یہ پھر ایک الگ موضوع۔ فتوے اس کے خلاف۔ پرانے زمانے کا میڈیا کیا ہے؟ انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن، اسمارٹ فون۔ پرانے زمانے کا، یزید کے زمانے کا میڈیا ہے ممبر، یزید کے زمانے کا میڈیا ہے حکومت کے اپوائنٹڈ اسپیکر یا اوریٹر جو جگہ جگہ تقریر کرتے ہیں، اور یہ مولوی ملا جو فتوے دیتے ہیں، یہی میڈیا۔ میڈیا اس کے خلاف، ساری گورنمنٹس اس کے خلاف۔ کربلا کے واقعے کے خزانے کے منہ کھلے ہیں اس واقعے کو چھپانے کے لیے۔ جھوٹی کتابیں لکھوائی جا رہی ہیں آتھرز کے قلم خرید کر۔ وہ تو مصائب میں ایک جملہ آپ سنتے ہیں جو میں نے جمعے کی مجلس میں باب الحوائج میں بھی پڑھا کہ خطیب منبر پہ گیا یزید کو خوش کرنے کے لیے، مولا سجاد کے الفاظ میں اس نے اللہ کو ناراض کیا، دنیا خریدنے کے لیے آخرت کو بیچا۔ وہ ایک کو تھوڑی تھا، سینکڑوں تھے۔ اب اتنے سارے انفیوریبل فیکٹرز کربلا کا نام مٹانے کے لیے، حکومت خلاف، بیت المال خرچ ہو رہا ہے اس کے خلاف، میڈیا خلاف، فتوے خلاف، اور کوئی آئی وٹنس بھی نہیں ہے ایک یا دو کے علاوہ۔ دوسری جانب ایک غدیر کا واقعہ، رسول اللہ کی سیرت میں جتنے واقعات پیش آئے سب سے زیادہ آئی وٹنس غدیر میں۔ ایک مسلمان سے پوچھے جنگ بدر ہوئی تھی؟ ہوئی تھی۔ کتنے لوگ تھے وہاں؟ 313 مسلمان تھے خالی۔ وہ ہر ایک کو نہ صرف یہ کہ پتہ ہے بلکہ یقین کامل ہے جنگ بدر ہوئی تھی۔ اگر کوئی ہم سے کہہ دے کہ جی میں تو اس لیے مانتا ہوں کہ قرآن میں، لیکن میں کہتا ہوں کہ عام مسلمانوں سے پوچھو، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ بدر کا تذکرہ قرآن میں آیا، جنگ بدر ہوئی تھی۔ اچھا پیغمبر نے اعلان رسالت کیا تھا؟ ہاں کیا تھا۔ کتنے وٹنس سے؟ 14 آدمی جن کے سامنے یہ اعلان رسالت ہوا۔ باقی سارے واقعات پڑھ لیجئے، میں کیوں آپ کا ٹائم مشہور باتوں میں ضائع کروں۔ اعلان رسالت سے لے کر شیب ابی طالب سے لے کر ہجرت، بدر، احد، فتح مکہ، بشکنی، جتنے واقعات ہر مسلمان جانتا۔ اس سے پوچھے غدیر کا واقعہ پتا؟ تو یاد رکھیے اگر مسلمان کہے کہ یہ کیا واقعہ تو یہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ یہ ایسا نہیں ہے، وہ چند ظالموں کی طرح نہیں ہے کہ بات پتا ہے اور چھپا رہے ہیں۔ مولا نے نام لے کے کہا کہ انہوں نے جواب دیا نہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، پھر اللہ نے اس دنیا میں ان کو عذاب دیے، وہ 6-7 آدمی۔ آج آپ عام مسلمانوں سے پوچھئے، چاہے آپ کراچی کے ہوں اور چاہے آپ لاہور کے ہوں، کہ چاہے آپ انڈیا کے حیدرآباد کے ہوں، کہ لکھنؤ کے ہوں، کہ سادات بارہا کے ہوں گے، جہاں بھی آپ اپنے اہل سنت بھائی ملے، اگر وہ یہ کہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں غدیر کا کوئی واقعہ، تو وہ سچ بول رہے ہیں۔ ان تک یہ خبر آنے ہی نہیں دی گئی، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ 120,000 1,20,000 آئی وٹنس والا واقعہ وہ نہیں معلوم، کیونکہ میں نے کہا نا 313 والا واقعہ معلوم ہے، 14 آدمیوں والا واقعہ معلوم ہے سیرت رسول، اتنا بڑا مجمع، سب صحابی، اور خالی صحابی نہیں، صحابی چلے چیز ہے، حاجی بھی۔ حج کرنے کے بعد چند دن تک تو آدمی شریف رہتا، ابھی تو یہ اپنے گھر بھی نہیں پہنچے، راستے میں ہیں، صحابی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، اور اس کے باوجود یہ واقعہ عام انسانوں تک نہیں آیا۔ اور وہ جنگل میں پیش آنے والا واقعہ جہاں کوئی تھا بھی نہیں دیکھنے والا سوائے ظالموں، اور اسے چھپانے کی ساری کوششیں کی گئی، وہ آج بچے کو معلوم۔
ہر 100 سال کے بعد ایک آدمی ایسا مسلمانوں میں پیدا کیا جاتا ہے جو کربلا کے واقعے کو ڈینائی کرتا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کی کتابیں لکھنے کا۔ 100 سال پہلے دہلی میں مرزا حیرت دہلوی نے کتاب لکھی، کربلا ہوا ہی نہیں۔ 60s میں پاکستان میں محمود احمد عباسی نے کتاب لکھی، کربلا کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ 80s میں ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کربلا کا واقعہ ہوا ہی نہیں، جھوٹا واقعہ۔ اور آپ کے ساتھی کا مطلب دوست نہیں ہے، جو آپ کی طرح سے کینیڈین نیشنل شاہ ولی خدین 10 سال یہی کہتے رہے کہ کربلا میں کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا، وہ کہاں ہے؟ وہ ان کے تو نام بھی نہیں پتا۔ آج کبھی ان کا ذکر ہوتا ہے تو اس لیے کہ انہوں نے کربلا کی مخالفت کی ہے، نام بھی باقی ہے تو کربلا ہی کی وجہ سے باقی ہے، وہ سارے ختم ہو گئے واقعات۔ کربلا مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد، ایک عام مسلمان جانتا ہے، وہ کبھی غدیر کی طرح نہیں کہے گا اچھا کربلا بھی کوئی واقعہ۔ جاہل سے جاہل مسلمان، کراچی میں پانی بند ہوتا ہے تو اخبار کی سرخی لگ جاتی ہے کربلا بن گیا کراچی۔ اتنا سوال یہ ہے کہ یہاں ہر چیز کربلا کے اگینسٹ، تو کربلا اتنا مشہور واقعہ بن گیا ہے کہ ڈینائی کرنے والے ختم ہو گئے۔ اور غدیر اتنا مشہور ہونا چاہیے، بھئی اللہ نے عقل دی ہے، کامن سینس ہے، لاجک ہے، آخر یہ ہوا کیسے؟ اگر آپ دیکھیں گے تو صرف ایک فرق نظر آئے گا جو آقا حسین کا جملہ، اور وہ یہ ہے کہ غدیر میں سب کچھ تھا لیکن غدیر کو کوئی زینب نہ ملی۔ کربلا میں بظاہر کوئی چیز بھی نہیں ہے کربلا کے واقعے کی تبلیغ کے لیے، لیکن کربلا کو ایک زینب مل گئی جس نے قیامت تک کے لیے کربلا کو بچایا۔ محمد وآل محمد صلوات، یہی آقا حسین کا میسج تھا، میرا جہاد اسلام کو بچایا حسین نے اور حسین کو بچایا زینب نے۔ اچھا اب یہاں پہ جو میرا ایک اسٹائل ہے، یعنی یہ تو آپ نے 3 دن میں بھی 2-3 بار دیکھ لیا ہوگا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ دشمنوں کے طریقے پہ بھی غور کرنا اور اس سے بھی سبق لینا، کوئی لیسن ٹیچ کرنا۔ حتیٰ شیطان، کل کی مجلس میں بھی شیطان کا ایک واقعہ پڑھا میں، کیسے ایک پیغام ہمیں مل رہا۔ دشمن بھی، صدام کا ایک تاریخی جملہ، اب یہ پچھلی 3 مجالس میں بہت زیادہ صدام کا ذکر ہو گیا، اتنا نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ وہ ہماری ریسنٹ ہسٹری ہے اور ہم اس کا ایک پارٹ رہ چکے ہیں تو اس کے جو میسیجز ہیں وہ زیادہ ہمارے سامنے واضح ہیں۔ صدام کا ایک تاریخی جملہ، واقعاً جو بات میں نے پورا عشرہ زینبیہ پڑھا تھا شہزادی زینب کے رول پر، اس نے 1 منٹ میں بتا دی بات۔ ظالم، وحشی، خونخوار، جنگلی، دشمنی اہل بیت کا مجسمہ، دشمنی ہے تشیع کا مجسمہ۔ جملہ بڑا عجیب، ایک زمانے میں بہت مشہور تھا لیکن ابھی اتنا مشہور نہیں رہا کیونکہ 30 سال ہو گئے، 35 سال، لیکن پھر بھی جن کو پرانے واقعات یاد ہیں، جب صدام نے آیت اللہ العظمیٰ باقر صدر کو گرفتار کر کے شہید کرنا چاہا، اب چونکہ بعد میں بھی صدر خاندان نے شہادتیں دی تو آج بھی نجف میں کہا جاتا ہے صدر کبیر، جو بڑے صدر، عمر کے اعتبار سے نہیں، یہ شہادتوں میں کے اعتبار سے، جو وادی السلام میں کتنا شاندار روضہ تقریباً بن گیا ہے آخری سٹیجز میں۔ باقر صدر جب ان کو شہید کیا تو پہلے گرفتار کیا، پھر شہادت، پھر تو ایک کیس بھی چلایا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہن سیدہ آمنہ بنت الہدا کو بھی گرفتار کیا۔ اب وہ جملہ یاد آ گیا ہوگا آپ حضرات کو، بہت مشہور جملہ۔ اب یہ جو کیس چلتے ہیں تو اس میں ڈیسیشن تو پہلے سے لے لیا گیا ہوتا ہے، جج کو خالی پڑھ کے سنانا، تو اب یہ ڈیسیشن لے لیا گیا کہ دونوں کو شہید کرنا۔ تو صدام کے ایڈوائزر، مشیر، ساتھی، انہوں نے کہا کہ بھائی باقر صدر ایک مرد ہے، شہید کر دو۔ ایسے کتنے ہم نے اور شہید کیے ہیں، گھر کے اس لیول کا تو کوئی شہید نہیں کیا، لیکن بہرحال عورت، اب یہ 80s کے بالکل بگننگ میں، 1980 کی تو بات ہے، اس وقت تک عورت بہرحال اس کا ایک احترام، ایک عزت، اگر مجرم بھی ہے تو وہ سزا نہیں دی جاتی تھی جو مردوں کو دی جاتی۔ کہا کہ ان کو اگر ہم شہید کریں گے تو ہمارے دوستوں کے لیے بھی ہم کو جسٹیفائی کرنا مشکل ہو جائے گا۔
تو ایسا کرو کہ اگر تمہیں ان سے بہت ڈر اور خطرہ لگ رہا ہے کہ یہ اپنے بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں گے، ان کو جیل میں ڈال دو. ایکس ٹیمپو صدام کیا بولا؟ مجھے تو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بچے بچے کو یاد. بے اختیار صدام کی زبان پہ ایک جملہ آیا، اور یہ جملہ آیا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں وہی غلطی کروں جو یزید نے کی تھی؟ بھائی کو شہید کر کے بہن کو زندہ رہنے دیا، قید میں ڈالا، لیکن قید میں رہ کے زینب نے ایسا جہاد کیا کہ نام یزید داخل دشنام ہو گیا. میں بھی وہی غلطی کروں، بھائی کو شہید کر کے بہن کو چھوڑ دوں؟ نہیں. اب یہ صدام کا جملہ زینب کبریٰ کے مشن کی اہمیت کتنی زیادہ اس کے اندر وضاحت موجود ہے. زینب کا جہاد تھا جس نے حسین کے نام کو بچایا، ورنہ تو شاید دنیا بھول بھی جاتی کہ جنگل میں، ویرانے میں، صحرا میں پیاسے مسافروں کا قافلہ مارا گیا. یہ جو زینب کبریٰ کا رول ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر عملا، علی کی امید. مگر بات وہیں آئی کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مشن بس خالی ایک بٹن دبایا اور اوور نائٹ چینج آ گیا. بہت امتحان دینا پڑا زینب. اچھا، اب اصل بات جو مجھے کہنا تھی، وقت کم محسوس ہو رہا ہے تو جلدی سے ابھی کہہ دوں پھر اپنے جملے کو مکمل کروں. وہ یہ کہ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عورت کے رول کو مرد سے زیادہ اہم قرار دیا آج بھی. اب یہ خالی زینب و حسین کی بات نہیں، یہ خالی عراق میں شہید صدر اور ان کی بہن کی بات نہیں. ہر مومن کے گھر ہماری عورت کا رول ہمارے مردوں سے زیادہ اہم. ایسے ہی ماں کے قدموں تلے جنت نہیں قرار دی گئی. اچھا، اس میں بھی ایک بات موضوع کے اندر رہ کر سمجھانے کا موقع مل رہا. حدیثیں جو ہیں اور قرآن کی آیتیں، اس کے کئی ایک وقت میں کئی انٹرپریٹیشن ہو سکتے ہیں، بلکہ سب صحیح بھی ہو سکتے ہیں. جنت، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے پیروں تلے جنت. اب یہ ایک حدیث، اور اس کا مفہوم ذہن میں کیا آتا ہے کہ ماں کا اسٹیٹس بہت ہائی ہے، اور آج سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے پیروں تلے. جس کی حدیث کا جو عام طور پہ انڈرسٹینڈنگ ہے، ماں کا رتبہ، جو کراچی کی منی بسز کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا یا ماں کی بد دعا. خیر، تو وہ تو کراچی والے جانتے ہیں ماں کا رتبہ. لیکن کیا حدیث کا یہی پیغام؟ حدیث آپ کے سامنے 4 لفظ ہیں: الجنہ تحت اقدام امہات. اقدام قدم کی پلورل یا جمع کا صیغہ، ماں کے پیروں تلے جنت. یہ حدیث کے ایک وقت میں 2 معنی. ماں کا رتبہ بھی بتایا جا رہا ہے، جس کی ناجائز تھوس ڈال کے بعض مائیں اپنی اولاد سے فعل حرام کراتی. میں نے بہت سخت لفظ استعمال کیے کیونکہ میں تو وکٹم بنتا ہوں. بڑی محنت کر کے ایک بچے کو، ایک بچی کو دین کے راستے پہ چلائے، اور معلوم ہو اگلے دنوں بچی حجاب اتار کے آ رہی ہے کہ اماں راضی نہیں. وہ کہہ رہی ہے تم حجاب کرتی اور میں تو نہیں کرتی ہوں، اور میں کروں گی بھی نہیں. لیکن دنیا مذاق اڑاتی ہے کہ دیکھو ماں نے حجاب نہیں کیا، اس کی 10 سال کی بچی نے حجاب کر لی. بھائی تم بھی کرو، مجھے تو نہیں کرنا، تمہیں اپنا حجاب اتارنا. لڑکے آتے ہیں ہمارے پاس، مولانا آپ نے تقریر کیا. خیر میں تو بہت ہی جاہل قسم کا، فلاں مبلغ نے، فلاں عالم نے، فلاں مرجع نے، میں نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ ہماری شادی بالکل اکارڈنگ ٹو اسلام ہوگی. ماں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ جب تک کہ گانا بجانا نہ ہو، جب تک کہ بچیاں اس میں ڈانس نہ کریں، جب تک کہ مکس گیدرنگ نہ ہو. میں نے کہا سب آرام ہے، شادی میری ہو رہی ہے. ماں کہتی ہے بیٹا میں تو تیرا صحرا دیکھنے کی امید میں اب تک جی رہی، دودھ تک نہیں بخشوں گی اگر تو نے میری بات نہیں مانی. کیا اس کے لیے اسلام نے کہا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت؟ سورہ عنکبوت کے شروع کی آیت میں یہ پرابلم ڈسکس کیا گیا. مکے کے نئے مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ پرابلم ہے کہ ہمارے والدین ہمارے اگینسٹ ہیں. یہ کہتے ہیں نیا دین نہ، تو ہم کیا کریں کہ اسلام نے پالیسی دی ہے وہ اس وقت ڈسکس نہیں کرنا. یہ حدیث ایک وقت میں دونوں معنی دے رہی. پہلے وہی مانے کہ اگر اولاد کو یہ حدیث سنائی جائے تو مطلب یہی ہے کہ تمہاری جنت ماں کے قدموں تلے، اس کو راضی کرو، جنت میں جاؤ.
مگر یہی حدیث ماؤں کو بھی سنائی جا رہی ہے. اے ماؤں، کیا تمہیں پتا ہے تمہاری اولاد کی جنت تمہارے قدموں تلے؟ یعنی تم چاہو تو صحیح تربیت کر کے اپنی اولاد کو جنتی بنا دو، اور تم چاہو تو اولاد کو بے دین بنا کے جہنمی بنا دو. اولاد کی جنت و جہنم تمہارے اختیار میں. السعید من سعد فی بطن امہ والشقی من شقا فی بطن امہ. کا کامیاب آدمی آخرت میں جنتی وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے جنتی بنتا. ماں کا رول. اور یہی وجہ کہ علی تو ایک ہے نا. علی جہاں بھی شادی کریں گے ہر بیٹا علی کا کہلائے گا. مگر کیا سب بیٹوں کا رتبہ برابر؟ باپ سب کے علی. علی کا رشتہ اپنے 12 بیٹوں سے سب سے برابر ہے. لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ 12 بیٹے رتبے میں ایک نہیں. جن کی ماں فاطمہ زہرا ہے وہ حسنین بنے، جن کی ماں خولہ ہے محمد حنفیہ بنے، جن کی ماں ام البنین ہے وہ عباس علمدار بنے. یہ فرق کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ باپ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. باپ تو ایک ہے، ماں کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو یہ عورت کا رول جو کربلا میں اگر زینب کبریٰ تو خالی سننے کے لیے نہیں، یہ اپنے زمانے کے لیے. لیکن جب ہماری عورت زینب کبریٰ کی سیرت پہ چلے گی اور اپنے گھر کو اور اپنے خاندان کو اور اپنی اولاد کو زینب جیسا بنانا چاہے گی تو وہ یہ توقع نہ کرے کہ بٹن دبایا اور ایک وقت میں چینج آ جائے. زینب نے کتنا سخت امتحان دیا، اور اس سخت امتحان کے حوالے سے 3 سال پہلے کیلگری کی کسی گھر کی مجلس میں ایک بات میں کہہ کے گیا تھا، اس کو بہت مختصر ریپیٹ کرتا ہوں. شہزادی زینب کا ذکر زیادہ ہو گیا آج، اور وہ جملہ یہ کہ ہمارے یہاں شہزادی زینب کا سب سے مشہور لقب جو آج کل وہ عقیلہ بنی ہاشم نہیں، تو بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں ہے، سمجھانا پڑتا. وہ شریکت الحسین نہیں، یہ بہت مشہور لقب وہ ہے ثانیہ زہرا. یہ بہت مشہور. ثانیہ زہرا لقب کسی حدیث میں نہیں، کسی روایت میں نہیں، کسی امام کی زبان پہ نہیں. وہ تو ہم نے سیرت دیکھی تو واقعا لگا کہ اگر اس کائنات میں کوئی ثانیہ زہرا ہے وہ تو زینب کبریٰ. لیکن شہزادی زینب کا اسی سے ملتا جلتا ایک بہت مشہور لقب وہ رسول اللہ نے دیا. وہ رسول نے دیا ہے. اور کس دن؟ جس دن زینب پیدا ہوئی اس دن ثانیہ خدیجہ. ثانیہ زہرا نہیں، ثانیہ خدیجہ. یہی تو روایت ہے کہ جب شہزادی پیدا ہو تو رسول اللہ اپنی اس بچی کو زینب کبریٰ کو گود میں لے کر مسجد آئے. فجر کا وقت ہو رہا اور پھر کہا کہ آج اللہ نے مجھے بہت بڑا تحفہ دیا. فاطمہ جیسی بیٹی کے ہوتے ہوئے زینب جیسی نواسی پہ رسول کی خوشیاں. وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ تو پھر بات پوری رات گزر جائے ختم نہ ہو. اور پھر کہا کہ حاذہ مسیل و خدیجہ، یہ رسول کا جملہ، میری یہ بیٹی خدیجہ کی مسیل ہے، خدیجہ کی مثل ہے، خدیجہ کی کاپی ہے، خدیجہ کی شبیہ ہے، خدیجہ جیسی ہے ثانیہ خدیجہ. اب یہاں پہ ایک سوال کہ عقل بھی کہتی ہے کہ ثانیہ زہرا کہنا چاہیے. وہ ہے ثانیہ زہرا، اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے، اپنے جہاد سے وہ ثابت کیا. لیکن یہ نام ثانیہ زہرا معصوم نے نہیں دیا. ثانیہ خدیجہ یعنی مسیل خدیجہ، یہ نام سید المعصومین رسول اللہ نے زینب کی ولادت کے دن دیا. تو اب اس کے 2 پہلو. دوسرا پہلو لوگوں کو کم معلوم ہے، اور وہ میرے اس جملے کی تشریح ہے کہ جو ذمہ داری عورت پر زینب کبریٰ کے حوالے سے آتی ہے. کون سی عورت؟ ہمارے گھر کی عورتیں. تو اس کے لیے سمجھنا پڑے گا کہ زینب نے آخر کیا جہاد کیا. 2 پہلو ہیں اس کے. ایک تو بہت واضح، یہ کہہ دیا کہ یہ خدیجہ کی ماں. خدیجہ کون ہے؟ تمہاری ماں. کوئی آدمی کتنا ہی بے شرم و بے غیرت کیوں نہ ہو اپنی ماں کی چادر کبھی نہیں چھینے. یہ تمہاری ماں. پھر کوئی اگر اس کے بغیر ہی مجلس پڑھتی جائے آواز پہنچے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری.
محمد وآل محمد صلوات بہت زیادہ مجلسیں ہو گئی 30 گھنٹے میں اور لمبی لمبی، مائک بھی کہہ رہا کہ بس کرو بھائی. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. ایک تو وہ تصور ذہن میں ڈال رہے ہیں اللہ کے رسول کتنا ہی بے غیرت بیٹا ہو، بے شرم بیٹا ہو، بے حیا بیٹا ہو، ماں کی چادر سر سے نہیں اتارے گا. ماں کے بازوؤں میں رسی باندھ کر اسے بازاروں اور درباروں میں تماشا نہیں بنائے گا. کہا یہ خدیجہ کی مانند ہے، خدیجہ تمہاری ماں. وہ قرآن نے کہہ دیا وازواجہم امہاتہم، یہ مثل خدیجہ. زینب کی چادر چھیننا ایسا ہے جیسے کسی نے اپنی ماں خدیجہ کی چادر چھینی. زینب کے بازو میں رسی ایسی ہے جیسے کسی نے اپنی ماں خدیجہ کو قیدی بنایا. زینب کو بازاروں میں لے جانا ایسا ہے جیسے کوئی خدیجہ کو قیدی بنا کے بازاروں میں لے گیا. یہ تو ایک پہلو ہوا مصائب کا. اور جب یہ کہا کہ یہ ثانیہ خدیجہ ہے تو دوسرا پہلو آیا اس میں فضائل کا. شہزادی فاطمہ کا نام آپ کے سامنے لیا جائے، آپ کے ذہن میں شہزادی کی کیا زندگی آئی؟ وہ جو آخری 90 دن کے مصائب ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، زندگی میں نے کہا پوری زندگی، غربت، فاقے، پھٹی ہوئی چادر، 2 دن 3 دن اہل بیت کے دسترخوان پہ کوئی چیز کھانے کی نہیں ہوتی ہے. فاطمہ کا نام لے اور وقت نہیں ہے تو میں بنا سوار کے کیا پیش کروں، مالی پریشانیاں، غربت و فاقے. یہ تصور خود بخود ذہن میں آئے گا کیونکہ واقعا زندگی ایسی. خدیجہ طاہرہ کا نام لے، آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ دولت کے انبار، سونا اور چاندی، غلام و کنیز، اتنی سخاوت کے لیے بھی دولت کی ضرورت پڑ جاتی ہے. خدیجہ کا نام لیتے ایک انتہائی مالدار و دولت مند خاتون کا تصور ذہن میں آتا. وہ ہماری ماں ہے، اس طرح سے مجھے نہیں کہنا چاہیے. اور فاطمہ کا نام لیتے ایک ایسے گھر کا تصور آتا ہے جہاں فاقے ہی فاقے، بڑے تو بڑے، بچوں کے لیے بھی کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں. زینب کی زندگی دیکھیے. اب مصائب کا پہلو تو میں نے بتا دیا کہ خدیجہ طاہرہ کی چادر اور زینب کی چادر، خدیجہ کے بازو کی رسی اور زینب فضائل کا دیں. زینب کی زندگی کیسے گزری ہے؟ کربلا سے پہلے کہاں تھی زینب کبریٰ؟ کربلا سے پہلے جو 50 سال ہیں وہ کیسے گزارے زینب؟ پورے عرب کی سب سے مالدار عورت کا نام تھا زینب کبریٰ. یہاں بالکل زینب کی سیرت فاطمہ کی سیرت سے الگ ہو گئی. حالات اور واقعات میں رتبے فضیلت کی بات نہیں، وہاں فاقے ہیں، یہاں دولت کے انبار. وہاں پھٹی ہوئی چادر ہے اور یہاں ایسے بہترین لباس ہیں جو خود نہیں پہنے، راہ خدا میں دیے لیکن گھر بھرا ہوا. یہ زندگی خدیجہ کی. کس سے شادی ہوئی جناب زینب کبریٰ کی؟ عبداللہ ابن جعفر طیار. بہت مختصر کر رہا ہوں کیونکہ ایک تو وقت بھی نہیں ہے اور 3 سال پہلے پوری تقریر کر کے جا چکا ہوں اس پر. جعفر طیار رسول خدا کے بچپنے کے دوست بھی ہیں، فرسٹ کزن بھی ہیں. اور چونکہ رسول کو ابو طالب نے پالا تھا اور جعفر طیار ابو طالب کے بیٹے، چنانچہ ایک ہی گھر میں دونوں کا ساتھ رہا. بہت ٹرسٹ تھا پیغمبر کو جعفر طیار پر. ہمارے یہاں ایمان ابو طالب کی بڑی بڑی دلیلوں میں ایک دلیل ایسی، اور میں نے واقعا دیکھا ہے کہ یہاں بڑے سے بڑا اعتراض کرنے والا بھی خاموش ہو جاتا، کہ ابو طالب نے رسول کا نکاح پڑھایا. یہ بتاؤ کہ کیا تم کسی ہندو سے، مشرک سے، غیر مسلم سے، بت پرست سے اپنا یا اپنی بیٹی کا نکاح پڑھواؤ گے؟ سب چپ ہو جاتے. لیکن باپ کی یہی خصوصیت جعفر طیار میں آئی. پیغمبر کا ایک اور نکاح ایسا جو حبشہ میں ہوا، جعفر طیار نے پیغمبر کا وہ نکاح پڑھایا. بیٹا کہتے ہی اس سے ہے جو باپ کے خصوصیات کا وارث ہو. جعفر طیار، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو جعفر طیار پہ تقریر بن رہی. ان کے بڑے بیٹے کا نام عبداللہ، جنگ موتا میں شہید ہوئے. جارڈن میں ایک ہی تو ہماری زیارت جناب جعفر طیار کا روضہ. داعش نے اس میں بھی اٹیک کیا تھا جب حجر ابن عدی کے روضے پہ اٹیک کیا. جارڈن میں شیعہ ہیں کتنے؟ نہ ہونے کے برابر.
اس علاقے کے ہمارے اہل سنت بھائیوں نے داعش کا برابر سے مقابلہ کر کے ان کو بھگایا، روزے کو نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ بہت احترام جعفر طیار کا آج بھی۔ پہلے آدمی ہیں جن کے دونوں بازو قلم ہوئے علم بچاتے ہیں۔ چنانچہ روایتوں میں حضرت عباس کا نام ہے ثانی جعفر۔ جعفر طیار شہید ہوئے، اور جس دن وہ شہید ہوئے جارڈن فیملی تھی مدینے میں، فاقہ تھا گھر میں، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دم رونے لگے، کہا ابھی میں نے موتا کا میدان دیکھا ہے آنکھوں کے سامنے، میرا بھائی مارا گیا، سیدھا ہاتھ کٹا، الٹا ہاتھ کٹا، علم بچاتے ہوئے خود شہید ہو گئے۔ روئے ممبر سے، جب رسول کا ممبر ہے 4th پلر پہ آپ جائیے، وہ جعفر طیار کا مکان تھا۔ یہ باتیں بتانے والے اب بہت کم لوگ رہ گئے ہیں کیونکہ یہ پرانی زیارتیں مٹا دی گئی۔ پیغمبر ممبر سے اترے، پرسہ دینے نہیں گئے، پہلے اپنے حجرے میں آئے، بیٹی کو بلایا۔ اب دیکھیں اس طرح سے کسی کی عزت بھی بچائی جاتی ہے۔ پیغمبر کو پتا ہے گھر میں فاقہ، جعفر طیار کا اسٹیٹس اتنا آئی ہے کہ مدد اس طرح کی جائے جیسے ہم غریب ہوں۔ بیٹی سے کہا کھانا تیار کرو اور لے کے جاؤ، دیورانی جٹھانی کا رشتہ بنے گا، بالکل پیور لکھنؤ کی زبان میں اگر بولا جائے۔ اور پھر پیغمبر حجرے سے باہر آئے، ایک جملہ کہتے ہوئے چلے۔ ڈسٹینس کتنا، جیسے یہاں سے اس دیوار کا، یہ رسول کا حجرہ، وہ جعفر طیار کا، اور پوری مسجد بیچ میں۔ جملہ کہتے ہوئے چلے کہ جب کوئی مر جائے تو 3 دن تک اس کے گھر میں کچن استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ مرنے والے کے گھر میں کھانا پکانا جاہلیت کا عمل۔ پہلی بار اسلام میں سنت بنی، کوئی مر جائے تو 3 دن تک پڑوسی اور رشتہ دار کھانا بھجوائیں، جو اصل میں اس لیے تھی کہ جعفر طیار کے گھر کی غربت کو رسول اللہ اچھالنا نہیں چاہتے تھے۔ اب لفظ صحیح نہیں ہے تو جلدی جلدی میں بات کر رہا ہوں، نظر انداز کی۔ زہرا کھانا لے کے گئی، پھر پیغمبر پرسہ دینے گئے۔ خیر، اسما بنت امیس ان کی بیوہ، پرسہ دیا، کمرے سے باہر آئے تو اسی گھر کا جو صحن تھا وہاں پہ جعفر طیار کا بڑا بیٹا عبداللہ بیٹھا ہوا کھیل رہا۔ اب بچوں کو کیا پتا کہ یتیمی کسے کہتے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں۔ اور بہت سے بچے اس طرح کھیلتے ہیں کہ اپنے کھلونے بولونے لا دیے، رکھ دیے اور بیچنے لگے، سیل لگا دی، خرید لو بچپنا۔ جعفر طیار اس وقت مٹی کے کھلونے تھے، بیچ رہے ہیں، خرید لو۔ جیسے آج کل سعودی عرب میں ہر جگہ ہے 5 ریال 5 ریال 5 ریال 5 ریال، یہاں ڈالر 99 سینٹ، تو بیچ رہے ہیں۔ پیغمبر مسکرائے، بچے ایسے ہی ایکشنز ہو تو بچہ لگتا، بچے کو بڈھا کو تھوڑی بنا دینا۔ پیغمبر مسکرائے، قریب رکے اور کہا کہ اے عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں تجارت کر رہا ہوں، میں کھلونے اپنے بیچ رہا ہوں۔ پیغمبر نے سر پہ ہاتھ رکھا، یہ یتیم کے سر پہ پیغمبر کا ہاتھ بھی گئے، اور کہا بارک اللہ فی صفقتہ، خدا بندہ اس کی تجارت میں برکتیں عطا فرما۔ اب یہ چھوٹا بچہ یتیم ہوا، پیغمبر کی اتنی دعا۔ اب جو جعفر طیار کا یہ بیٹا بزنس میں آیا تو دولت و دولت و دولت و دولت، کہ دولت خدیجہ سے کم دولت نہیں تھی ان کے گھر میں۔ 2 جملے کہتا ہوں، بہت وقت گزر گیا، صرف 2 جملے۔ نمبر 1، کبھی کبھار حاکم شام معاویہ اس کا خزانہ خالی ہو جاتا، اب ریونیو آئے گا اپنی ڈیٹ پر جب فصلیں کٹیں گی، اور ابھی خزانہ خالی، تو یہ ایک آدمی، اکیلا آدمی، کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، اتنی دولت تھی کہ گورنمنٹ آف شام باقاعدہ آفیشلی ان سے لون لیتی تھی، اور پھر جب وہ ٹیکس ویکس آتے تھے تو لون ری پیمنٹ کرتے۔ ایک اکیلا آدمی، کتنی دولت ہو۔ اب لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ معاویہ کو انہوں نے لون دیا، جی مولا نے تو معاویہ سے بھی بڑے کی مدد کی کہ وہ کہتے کہتے مر گیا کہ لولا علی لہلک فلان، علی میری مدد نہ کرتے تو میں کب کا مارا جا چکا ہوں۔ یہ اہل بیت ہماری طرح کو چھوڑیے، ذرا کسی سے ناراض ہوئے دعا بند، سلام بند، مدد بند، تعلقات ختم، حال چال بھی نہیں پوچھتے، یہ اہل بیت ہیں۔ چنانچہ حاکم شام کو یعنی گورنمنٹ کو ایک سنگل آدمی لون دے رہا، پرسنل، کتنی دولت ہوگی۔ اور دوسرا جملہ یہ سن لیجیے، میرا تعلق بزرگوں کا لکھنؤ سے۔ لکھنؤ میں ایک محاورہ تھا، جسے نہ دے مولا اسے دے آصف الدولہ۔
ایک حکمران گزرا ہے آصف الدولہ، اتنی سخاوت والا، اس کے حالات تو نہیں پڑھنا. یہ جملہ صحیح ہے یا میڈیا نے اس کے فضائل میں شامل کر دیا واللہ والا؟ جملہ یہ تاریخ میں عبداللہ ابن جعفر طیار کے لیے پورے عالم اسلام، جو آج مراکش سے لے کے انڈیا تک، انڈونیشیا ملیشیا نہیں، اس وقت یہاں تک تھا عالم اسلام، اگر کبھی دو آدمیوں میں کوئی مالی مسئلے پہ ڈسپیوٹ ہو جائے، اور $2 4 $5 نہیں، آدھے ملین کی بات، 1 ملین کی بات، جھگڑا ہو گیا، بزنس کیا، اس پارٹنر نے کہا کہ اتنا پروفٹ بنا، اس نے کہا نہیں بنا اتنا پروفٹ، تم پیسہ کھا گئے، تم پیسہ کھا گئے. کبھی بھی مالی مسئلہ جھگڑا ہو تو قتل و غارت گری کی نوبت آ جاتی ہے. پیسہ تو وہ چیز ہے نا، لیکن اگر ایک جملہ بیچ میں آ جائے سارا جھگڑا ختم. گلے ملو، اپنے اپنے گھر جاؤ. بھئی ہم نے سامنے والے سے کہا کہ 1 ملین بنتا ہے، ہمارا حصہ تم نہیں دے رہے ہو. اس نے کہا نہیں، بزنس میں لاس ہوا، $1 بھی تمہارا حصہ نہیں. اب ہم 1 ملین کیسے چھوڑ دیں؟ جھگڑا ہوا. اس نے کہا اچھا مانگ رہے 1 ملین، میں تو نہیں دیتا، چلے جاؤ مدینہ عبداللہ سے مانگ لو. عبداللہ ابن جعفر، بس جھگڑا ختم. عبداللہ ابن جعفر طیار کا نام آ گیا، ایک گارنٹیڈ چیک ہے کہ ہم مدینہ جا کے کہیں گے کہ اے عبداللہ فلاں آدمی پہ ہمارا 1 ملین نکلتا ہے، وہ نہیں دے رہا، آپ کا نام لے رہا، عبداللہ اٹھا کے دے دیں گے. ایک نہیں، بے شمار واقعات. دولت ہے نا اتنی. اب میرا موضوع عبداللہ ابن جعفر طیار نہیں ہے، جبکہ وہ بھی بہت اہم موضوع. میرا موضوع یہ ہے کہ شادی کے بعد زینب اس گھر میں آئی. کیا دولت کے اتنے انبار ہیں کہ حاکم شام گورنمنٹ چلانے کے لیے جب کبھی بھی ڈیفیسٹ آ جائے بجٹ میں ان سے لون لیتا. جہاں اتنی دولت ہے کہ پوری اسلامی دنیا میں، خالی مکہ مدینے والوں کی ہیلپ نہیں ہے، پوری اسلامی دنیا میں ملین ڈالر کا جھگڑا ہو، عبداللہ بغیر کسی تحقیق کے دے دیتے. جب زینب کبریٰ شادی کی عمر کو پہنچی تو وہی مسئلہ پیش آیا مولا کو جو رسول اللہ کو پیش آ چکا. جب فاطمہ کی عمر شادی کے قابل ہو، رسول اللہ کو مسئلہ پیش آیا. کون ہے فاطمہ کے قابل؟ ایک ہی کفو ملا. زینب کبریٰ کی جب شادی کی عمر، کس گھر میں زینب کو بھیجا جائے؟ زینب کسی عام گھر میں نہیں جا سکتی. مولا نے کہا کہ عبداللہ کے علاوہ اس وقت پوری دنیا میں کوئی میری بیٹی زینب کے مانند نہیں ہے اور قابل نہیں. اس گھر میں زینب آئی، ملکہ بن کے آئی، سونے اور چاندی میں کھیلتی بھی آئی. دنیا کی ہر نعمت یہاں پہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ استعمال وہ کر رہی ہیں، گھر میں یہ. اردو کا ایک اور محاورہ ہے، اس میں مجلس ختم. اگر ایک آدمی شروع سے ہی غربت دیکھتا آیا، آخر تک غربت دیکھیے، تو اس کو یہ اتنا پرابلم نہیں ہوتا، بنے کہ نہ بگڑے. بہت ہی قابل احترام گھرانہ، بہت ہی خوشحال گھرانہ، اور اس پر اگر ایک وقت کا فاقہ بھی آ جائے نا تو بہت بڑی مصیبت. اور غریب 10 وقت کا فاقہ بھی ہو تو دیکھتے ہی آیا زندگی میں. فاطمہ زہرا نے جب سے دنیا میں ہوش سنبھالا ہے، یہ جملے معصومہ کی شان کے خلاف، غربت ہی تھی. شیب ابی طالب میں جس سال مسلمان گئے اس سال فاطمہ پیدا ہوئی، غربت ہی تھی. یا 2 سال پہلے غربت آخر وقت تک رہی. زینب جس گھر میں گئی، یہ دولت، وہ والی زینب جس نے عرب کی ساری عورتوں کبھی نہ کبھی مدد کی ہے. یہ خدیجہ کے لیے آپ نے سنا ہوگا، زینب کے لیے نہیں سنا ہوگا. یہی زینب کی سیرت. دولت اپنی نانی کی طرف، سخاوت بھی اپنی نانی کی طرف، پورے مسلمانوں پر احسان بھی نانی کی طرف. اور اس کے اوپر اگر یہ وقت آ جائے کہ ننھی سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہو اور ایک کوزہ پانی کا نہ لے سکے، دیکھیں بہت بڑا امتحان. کچھ امتحان جسمانی اعتبار سے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن جو روح پر ٹارچر ہوتا، پورے عالم اسلام کی ایک ایک بچی کو، ایک ایک بچے کو، ایک ایک عورت کو کبھی نہ کبھی زینب کا احسان اٹھانا پڑا. زینب کے بچے بھوکے اور پیاسے بازاروں اور درباروں میں ہوں، لاکھوں میں، کروڑوں میں، بلینز آف ڈالر جس کے گھر میں ایک کھجور نہیں، آج ایک قطرہ آب نہیں ہے جو کربلا میں اصغر کو دیا جائے یا راہ شام میں سکینہ کو دیا جائے.
کوڑوں سے بڑا امتحان یہ بنتا، قید سے بڑا ٹارچر یہ بنتا۔ اتنا زینب کبریٰ نے، میرا موضوع زینب کے مصائب نہیں آج، میرا موضوع یہ ہے کہ زینب نے اتنی مشکلات میں حسین کے مشن کو پورا کیا۔ تو جو ہماری عورتوں پہ ایک ذمہ داری آتی ہے ان کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے لیے زحمتیں اور مشکلات ہوں۔ مگر ایک بات یہ بتائیے کہ آپ حضرات زینب کبریٰ کے مصائب کا خالی ہلکا سا ذکر سنتے ہیں، ابھی مصائب تو شروع نہیں ہوئے، اب شروع ہو رہے ہیں، تڑپ اٹھتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، زبان پہ فریاد آ جاتی ہے۔ خالی ایک ہلکا سا جملہ سنا کہ زینب نے پیاس کے درمیان یہ جہاد کیا، اور آقا سجاد جو اپنی آنکھوں سے اپنی پھوپھی پر ڈھائے جانے والے ایک ایک ظلم کو دیکھ رہا۔ دیکھنے کی بھی دو قسمیں، ایک اردو کا محاورہ ہے، وہ نہیں آقا سجاد کے لیے۔ اردو کا محاورہ کیا ہے کہ مجبوری کا نام سا ہو، کہ بھئی دیکھ تو رہے ہیں مصائب اور مظالم، لیکن کیا کریں، کچھ کر ہی نہیں سکتے، اکیلے ہیں اور ہاتھوں میں ہتھکڑی، یہ سجاد ہے۔